ناظرین، دوحہ سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں تحریک طالبان افغانستان کے ترجمان جناب سہیل شاہین صاحب۔ سہیل شاہین صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ جس طریقے سے اور جس تیز رفتاری کے ساتھ افغانستان میں مختلف ڈسٹرکٹس پر طالبان کا قبضہ ہو رہا ہے یا پھر افغان فوج سرنڈر ہو رہی ہے، تو کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ مفاہمت اور سیاسی حل کے امکانات ختم ہو گئے ہیں اور طالبان اب بزور طاقت ہی افغانستان پر قابض ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صافی صاحب، مفاہمت نیگوشیشن کے ذریعے، مذاکرات سے ذریعے حل کو پہنچنا یہ ہماری پالیسی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ابھی بھی مذاکرات ہو رہی ہے، دوحہ میں ہمارے ریگولر میٹنگ ہو رہی ہے دوسری نیگوشیشن ٹیم کے ساتھ، اور وہی ایجنڈا پر جو ہم دونوں نے اتفاق کیا ہے اس پر بحث ہو رہی ہے۔ جو یہ نئے ڈیولپمنٹس آئے افغانستان کے کئی صوبوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کابل ایڈمنسٹریشن کے جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ اعتماد نہیں رکھتے ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن پہ۔ وہ ہمارے رینکس کو ہماری طرف وہ اپنی مرضی سے آ رہی ہے، والنٹریلی وہ آ رہی ہے، وہ جنگ کے ذریعے نہیں ہے۔ اگر اکا دکا جنگ ہو چکا ہے وہ بھی ہو گئے، لیکن اس کی اکثریت 90% سے زیادہ یہ میڈیشن کے ذریعے، نیگوشیشن کے ذریعے وہ آ گئے ہے۔ سرنڈر بھی ہم نہیں کہتے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جوائن کیا ہے ہمارے رینکس کو، اور اس کی پہلے بھی اس میں ان سیکورٹی فورسز کو کابل ادارے پر اعتماد نہیں تھا، لیکن جب وہ فارن فورسز تھے، اس کے پاس ڈرون تھے اور دوسرے سافسٹیکیٹڈ ایروپلینز تھے، جب وہ ادھر ہمارے طرف آتے اس کو جوائن کرتے تو اس ٹائم وہ اس پر بمبار کرتے، تو اس خوف سے وہ مشکل تھا ان کے لیے۔ لیکن جب یہ فارن فورسز گئے، وہ والنٹریلی آپ نے دیکھ لیا کہ سب آ رہے ہیں، اور 6 ہفتوں میں تقریباً 170 ڈسٹرکٹ پر ہمارے قبضہ آ گیا ہے۔ اچھا، یہ سہیل شاہین صاحب، مثلا شمال میں اور مغرب میں جہاں پہ زیادہ تر تاجک، ازبک اور ہزارہ لوگ رہتے ہیں اور آپ کے مخالفین کا وہاں پہ گہرا اثر و رسوخ ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق اور جنوب کی بنسبت وہاں پہ زیادہ اضلاع سرنڈر ہو رہے ہیں۔ تو ایک کنسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ شاید خود امریکی بھی چاہتے ہیں، یا ان لوگوں کو اپنے ہائی کمانڈ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں۔ تو کوئی امریکہ کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ کنسپیریسی تھیوری ہوگا، اس کے بیس پر لوگ ایسا سوچتے ہیں، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ اب اسی صوبوں میں ہماری جو امارت کا فالوورز زیادہ ہے، ہمارے مجاہدین زیادہ ہے، اس کے صوبوں کا گورنر جو ہے وہ سارے ازبیک ہے اور اسلامی امارت کے ممبرز ہے۔ بدخشان کا جو والی ہے یا گورنر ہے وہ تاجک ہے، قاری سیف فصیح الدین، وہ اسلامی امارت کے لیڈرشپ کونسل کا بھی ممبر ہے، اور ہمارے 20 صوبوں کا بھی وہ چیف ہے۔ تو اب اسلامی امارت جو یہ کہتے ہیں یا یہ پروپیگنڈا ہو رہی ہے کہ ایک ایتھنیسٹی پر بیس ہے، پشتون ایتھنیسٹی پر، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے اقوام افغانستان کے اس میں شامل ہے، اور اسی وجہ سے یہ سرنڈر ہو رہی ہے۔ پہلے جو تھا، جب اسلامی امارت کا جو رول تھا اس ٹائم میں واقعی کئی صوبوں پر ہماری مخالفین کا قبضہ تھا، لیکن یہ 20 سال میں یہ سارا
وہ سچویشن چینج ہو چکا ہے. اب ہمارے ادھر جو ہے ازبیک سے، تاجک سے ایتھنیسٹی سے، یہ سارے ایتھنیسٹی سے جو اسلامی امارت کے ممبر سے اور سینئر ممبر ہے، ادھر وہ اس کے اپنے فالوورس ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ ہمارے مخالف ہو پھر کنسپیریسی تھیوری کے اچھا بنا سہیل پر صاحب، ایک رائے یہ بھی ہے کہ سرنڈر خود ہو رہے. اشرف غنی صاحب کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے آپ لوگوں سے سیاسی مفاہمت کا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر عبوری حکومت بنے گی تو اس کے نتیجے میں ان کی چھٹی ہو جائے گی. اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بھی اس لیے موڈ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ مطمئن ہیں کہ آج نہیں تو کل یہ کابل ہماری جولی میں آ گرے گا. تو یہ کئی ماہ سے آپ لوگ قطر میں مذاکرات کر رہے ہیں اور اس میں ابھی تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. آپ لوگ امارت اسلامی پر اصرار کر رہے ہیں، اشرف غنی کہتے ہیں کہ میری حکومت آئینی ہے، وہ لوگ ادھر آ جائیں. تو اگر 6-7 مہینے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو اب ہم کس بنیاد پہ امید رکھیں کہ آپ لوگ مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکال لیں گے؟ اور کیا آپ امارت اسلامی سے کم کسی بات پہ آمادہ ہو سکتے ہیں؟ صافی صاحب، جب واقعی ان کی طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی انعطاف نہیں دکھاتے مذاکرات میں، یہ حقیقت ہے. اور انہوں نے کئی موانع بھی ایجاد کیے ہیں، جیسے دوحہ توافق نامہ میں تھا کہ وہ مذاکرات شروع ہونے کے بعد 3 مہینے میں ہمارے سارے جو زندانی ہے، قیدی ہے، وہ رہا کر دیں گے. انہوں نے نہیں کیا، ابھی تک نہیں کیا. جو ہماری وہ بلیک لسٹ ہے اس کی ڈی لسٹنگ میں وہ ہیلپ کریں گے، انہوں نے نہیں کیا ہے. لیکن ہمارے جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں ایک ڈیوریبل پیس لائے. ڈیوریبل پیس ایک دائمی صلح اس تک ممکن نہیں تھا کہ ہم سارے دڑے جو ہے افغانستان میں اس کے ساتھ مذاکرات نہ کرے اور ایک نیگوشیٹڈ حل کو نہ پہنچے. جو بھی حکومت آئی ہے ماضی میں، یہ کمیونسٹ پارٹی کا جو حکومت تھا افغانستان میں، وہاں سے حتیٰ اسلامی امارت تک جو آئے، ایک پارٹی افغانستان میں ایک پیسفل حکومت نہیں کر سکتا. یہ ہماری ویو ہے. اس بنا پر ہم نے پالیسی بنائی ہے کہ ہم نیگوشیٹڈ حل کو چاہتے ہیں اور اس کو پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہم پہنچ لیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک دوامدار امن ہو اور ہم افغانستان کے ریکنسٹرکشن پر فوکس کریں، اور یہ کہ دوسرے ممالک کے جو انٹرونشن ہے وہ بند کرے، سٹاپ ہو جائے. وہ اس صورت میں ممکن ہے کہ سارے افغان اکٹھے ہو اور ایک افغان انکلوسیو اسلامک گورنمنٹ کو بنائے، اسٹیبلش کرے. اس وقت ممکن ہے. وہ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اس مقصد کو پہنچے. لیکن سہیل شاہین صاحب، انکلوسیو حکومت تو تب بن سکے گی اور اس میں تمام افغان شریک تب ہو سکیں گے کہ جب آپ لوگ جمہوریت کے لیے تیار ہو جائیں اور امارت کی بحالی پہ اصرار چھوڑ دیں. تو کیا آپ لوگ انتخابات کے لیے، اور ٹھیک ہے اسلامی اصولوں کے مطابق آئین میں ترمیم ہو، لیکن کیا آپ لوگ انتخابی عمل کے لیے اور جمہوریت کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو جی، 2 نقطے ہیں. ایک آپ نے کہا اسلامی امارت، اور وہ صحیح ہے، ہم اسلامی امارت ہے، ہم اس پر ہمارا ایجنڈا ہے. لیکن ہم نے کہا کہ ہم اپنے ایجنڈا کو مذاکرات کی میز پر لاتے ہیں، جیسے دوسری جانب وہ اپنے ایجنڈا کو جو جمہوریت ہو، جو بھی ہو، مذاکرات کے میز پر لاتے ہیں. اس طرح ہم بھی لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ایجنڈا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارے ایجنڈا ہے اس کو امپوز کر دے.
ہم امپوز نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جو بھی فیصلہ ہوا مذاکرات کی میز پر، جس فارم کے بارے میں گورنمنٹ فارم کے بارے میں فیصلہ ہوا وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے جب دونوں نیگوشیشن ٹیم فیصلہ کرے. لیکن ہم پچھلے ابتدا سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ نظام اسلامی ہوگا، کیونکہ جو قربانیاں ہم نے دی ہے 20 سال سے، وہ جو قربانیاں پچھلے 40 سال سے یا 20 سال پہلے سے ابتدا میں ساؤتھ یونین کے خلاف مجاہدین نے دیا تھا، سب کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان میں اسلامی نظام آ جائے. وہ تو واقعی سب کا ہے، افغانستان کے سب مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں. لیکن فون کے بارے میں ہم ضرور مذاکرات کی میز پر لائیں گے لیکن امپوز نہیں کرتے. اچھا، آپ لوگوں نے اپنا وہ خاکہ یا تجاویز نظام کے لیے تیار کی ہیں؟ یہ جو کہا جا رہا ہے، مثلا ایک بیان آیا تھا کہ آپ لوگ اس کو سامنے لائیں گے، دیگر فریقوں کے سامنے رکھیں گے، پھر اس کی تردید بھی ہوئی کہ نہیں ہم نے اس طرح کچھ نہیں کیا ہے. تو آپ لوگ کب تک اپنا نظام کا یہ خاکہ جو آپ کے ذہن میں ہے مذاکرات کے لیے وہ سامنے لا سکیں گے؟ جی، وہ جو انہوں نے کہا تھا وہ صحیح رپورٹ نہیں تھا. وہ مجاہد صاحب کے اس کو کوٹ کر کے روئٹرز نے دیا تھا، لیکن وہ اصل یہ ہے کہ وہ ٹائم فریم کے بارے میں مجاہد صاحب نے ٹائم فریم کے بارے میں نہیں کہا تھا. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے خاکہ. ضرور ہے، جب ہم اتنا قربانیاں دے رہے ہیں اور دے رہی ہے ابھی، تو ضرور خاکہ تو ہے. اگر خاکہ نہ ہو تو ہم قربانی کس لیے دے رہے ہیں؟ ہمارے خاکہ ابھی موجود ہے. ہم نے ایجنڈا کو دوسری مذاکراتی ٹیم کے ساتھ شریک کیا ہے، اس کو شیئر کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم ایک جوائنٹ ایجنڈا بناتے ہیں جو ہم نے بنایا بھی ہے ایک حد تک، اور اس پر مذاکرات ہو رہی ہے. ابھی کرنٹلی مذاکرات ہو رہی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ بالکل ان کے پاس ایک روڈ میپ نہیں ہے. اگر ایسا یا طرح نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہم یہ مذاکرات کس چیز پر کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ مذاکرات ہو تو وہی چیز پر کرتا ہے جو ہم نے بنایا ہے، اس کو پریزنٹ کیا، سبمٹ کیا. لیکن سر شاہین صاحب، آپ سب لوگوں نے ملا ہیبت اللہ صاحب کے ہاتھ پہ بطور امیر المومنین بیعت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے بیعت کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور کو حکمران آپ لوگ نہیں مان سکتے. دوسری طرف چین، روس، پاکستان، ان سب نے بھی کہہ دیا کہ ان کو دوبارہ امارت اسلامی قبول نہیں ہے. تو کیا آپ لوگ امارت اسلامی کے کنسیپٹ پہ کوئی کمپرومائز کر سکتے ہیں افغانستان کے امن کی خاطر؟ جی، کو آپ نے بیعت کی ہے اسلامی امارت افغانستان، اور اب بھی ہم نے جہاد کیا آکوپیشن کے خلاف 20 سال سے، اور ہمیں وہ دوحہ ایگریمنٹ بھی سائن کیا، اور اس کی بنا پر امریکہ گئے ہیں. لیکن ابھی جو مذاکرات ہو رہی ہے یہ تو ہمارے لیڈر، سپریم لیڈر جو ہے، اس کے ہدایات کے مطابق ہو رہی ہے. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے الگ یہ مذاکراتی ٹیم بنایا ہے اور الگ پالیسی ہے، اس کی لیڈرشپ کے تحت ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا سر شاہین صاحب، جی، ایک تو یہ اطلاعات کہ آپ لوگوں کا ہیئت یا وفد ایران میں تھا تو وہاں انڈین وزیر خارجہ پہنچ گئے، پھر جب آپ لوگ روس میں تھے تو وہاں پہ وہ پہنچ گئے. تو ایک یہ بتائیے کہ کیا طالبان اور انڈیا کا ابھی تک براہ راست کوئی رابطہ ہوا ہے، اور انڈیا کا اس وقت کیا کنسرن ہے، اور طالبان کا انڈیا سے متعلق کیا رویہ ہے اور رہے گا؟ نہیں، یہ سب جو رپورٹس آ رہی ہے میڈیا میں، یہ سب ملاقات نہیں ہوئی ہے. ایک یہ، دوسرا یہ ہے ہمارے انڈیا سے یہ ہے کہ وہ افغانستان کے مسئلے میں امپارشل رہے. افغانستان جو یہ سٹرگل ہو رہی ہے آزادی کے، جو مقاومت ہے، آزادی کے جو جد و جہد ہے، یہ افغانستان کے عوام کے ہے، اور ساری دنیا مانتے ہیں، وہ بھی مان لے یہ.
اور یہ اس کی مخالفت نہ کرے، افغانستان کے عوام کی مخالفت نہ کرے. وہ حکومتیں تو آتی ہے اور جاتی ہے، اور یہ حکومت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ تو ایک امپوزڈ گورنمنٹ تھا جو آکوپیشن کے بعد آئی یہ حکومت. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں نیوٹرل رہے، امپارشل رہے افغانستان کے مسائل پر، اور افغانستان کے عوام کے ساتھ رہے، نہ کہ ایک امپوزڈ گورنمنٹ کے ساتھ. اچھا، افغان حکومت اب بھی یہ الزام لگا رہی ہے کہ جتنی بھی آپ کی فتوحات ہے وہ پاکستان کے درپردہ سپورٹ کی مرہون منت ہے. دوسری طرف پاکستان نے ماسکو میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو طالبان کا امارت اسلامی قبول نہیں ہے. ادھر کچھ ایسی بھی اطلاعات ہے کہ جی آپ پاکستان کی تو بالکل نہیں سن رہے. تو اس وقت حکومت پاکستان اور آپ لوگوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ دیکھو جی، ایک چیز ہے جو یہ ہمارے لوگ عمارت مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ ہمارے افغانستان کے عوام کے حق ہے، لیجیٹمیٹ حق ہے سارے دنیا میں. ہم کسی حکومت کو ہم نہیں کہتے کہ آپ ایسا حکومت ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. یہ تو ہماری حق ہے کہ افغانستان کے عوام جو بھی چاہتے ہیں، اور اس لیے مذاکرات ہو رہی ہے، تو وہ امپوز نہ کرے. اور نہیں ہم امپوز چاہتے ہیں کہ کسی کو اگر بتائے کہ وہ اپنی حکومت کو امپوز کرے اور ہم مان لیں، ہم نہیں مان لیتے. وہ صحیح بھی نہیں ہے میرے خیال میں، یہ انٹرنیشنل پرنسپل کی رو سے بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ ہے ریلیشن پاکستان سے ہمارے چاہتے ہیں کہ برادرانہ تعلقات ہو. ایک نیبرنگ کنٹری ہے، مسلمان ہے، ہمارے شیئرڈ ویلیوز ہے، ہسٹوریکل، ریلیجیس، کلچرل، یہ حقیقت ہے. یہ چیز. دوسرا وہ پیس کے بارے میں، پیس پروسیس کے بارے میں وہ مشورہ، وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن جو بھی امپوز کرے، کوئی بھی جو بھی ہو، یا کوئی ہمیں ڈکٹیشن دے دے، یہ ہماری اصولوں کے خلاف ہے، اور اصولی بھی نہیں ہے. انٹرنیشنل لا بھی ایسا نہیں. اچھا، پاکستان میں اس وقت ایک تشویش تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے ہیں. تحریک طالبان پاکستان کے ہر امیر وہ اپنے آپ کو وہ بیعت کر رہا ہوتا ہے آپ کے امیر کی. مثلا ابھی ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور ولی کی نے بھی اپنے ویڈیو میں ملا ہیبت اللہ کی بیعت کی ہے. تو اور وہ آپ کے ہاں ماضی میں لڑتے بھی رہیں، جنگ بھی کرتے رہیں. تو ٹی ٹی پی سے متعلق تحریک طالبان کی کیا پالیسی ہوگی؟ کیا آپ لوگ ان کو اپنے ہاں چھوڑیں گے یا کہ نہیں، ان کو اپنے سے الگ اور اپنا مخالف سمجھتے ہیں؟ دیکھو جی، آپ نے کہا بیعت کی ہے یا انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے، مجھے وہ معلوم نہیں ہے، میں نے وہ ویڈیو کو دیکھا ہے. لیکن میں اسلامی امارت کے پالیسی آپ کو بتا رہا ہوں. وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم افغانستان کے سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے، کسی فرد کو بھی اجازت نہیں دیں گے، اور کسی گروپ کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرے دوسرے ممالک کے خلاف. یہ پالیسی ہے، یہ سارے کو شامل ہے. اور یہ پالیسی میں نے کئی بار کہا ہے، انگلش انٹرویوز میں بھی کہا ہے، اردو میں بھی کہا ہے، ایسے انٹرویوز پہلے بھی کہہ چکا ہے. میرے خیال میں ہماری پوزیشن کلیئر ہے، اور سب جانتے ہیں، اس کو پہنچ گیا ہے. اچھا، کچھ حوالوں سے تو آپ کے ہاں سوچ میں بڑی تبدیلی آئی ہے. مثلا آپ کے پچھلی حکومت میں ویڈیو کیمرے کی اجازت نہیں تھی، اس حوالے سے بڑی سختی کی جاتی تھی. لیکن اب الحمدللہ کہ ویڈیوز کو اور کیمرے کو آپ لوگ اپنے جہاد کے لیے بھی ایک اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو اب کیا سمجھا جائے کہ طالبان دوبارہ اسی طرح داڑھی رکوانے پہ یا خواتین کو برقع پہنانے پہ یا ان چیزوں پہ اصرار کریں گے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ بہت خوف پھیلا رہے ہیں کہ جی اگر طالبان دوبارہ آ گئے ہیں تو وہ پھر یہ چیزیں کروائیں گے. تو ان معاشرتی حوالوں سے
آپ کے ہاں کتنی سوچ تبدیل ہوئی ہے؟ دیکھو جو ایک ٹیکنالوجی ہے، ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اگر امارت اسلامی ہماری حکومت اسلامی نظام آ جائے تو ہم بہت کوشش کریں گے ٹیکنالوجی کے لیے، سائنس کے لیے. یہ تو ضروری ہے اسلامی اصول کے روح سے بھی. ایک کانٹینٹ ہے، وہ کانٹینٹ کو واقعی ہم وہ اسلامی بنائیں گے کہ وہ کانٹینٹ ایسا ہو جو ہماری ویلیوز کے مطابق ہو، ہمارے افغانی ٹریڈیشن کے مطابق ہو، وہ ان کے مطابق ایسا. مثلا جو یورپین کنٹریز ہے، جو کانٹینٹ وہ پروگرام میں افغانستان کے لیے ہو، وہ آپ ادھر نہیں چلا سکتے، وہ اس کا بھی ادھر نہیں چلا سکتے. لیکن وہ کانٹینٹ ہم اس کے مطابق بنائیں گے جو ہمارے لوگوں کے ڈیمانڈس ہو، ہماری ہسٹری کے، ہمارے کلچر کے وہ. لیکن ٹیکنالوجی کے مخالف تو نہیں ہے. واقعی یہ ٹیکنالوجی جو ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے، یہ ایک ہتھیار ہے، اور ہم اسے ابھی بھی استفادہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. اچھا نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. کابل میں اور افغانستان میں ماشاءاللہ درجنوں ٹی وی چینلز کام کر رہے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے کہ افغان حکومت کے ہوتے ہوئے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا موقف بھی وہ لیتے ہیں. تو کیا ان ٹی وی چینلز کو کام کرنے دیا جائے گا، اور اس میں کیا مخالف نقطہ نظر کو بھی سامنے لانے کی اجازت ہوگی، اور کیا خواتین ان میں کام کر سکیں گی؟ دیکھو اب یہ نارتھن پراونسز میں، صوبوں میں جو ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، اس میں ہم نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو بھی ادھر میڈیا آؤٹلیٹس ہے، اخبار ہے اور دفاتر ہے، اسکولس ہے، اس کو آپریٹو ہونا چاہیے، فنکشنل ہونا چاہیے، جیسا کہ ماضی میں تھے ایسا. تو آئندہ میں بھی جتنا بھی چینلز ہے، خواہ وہ اور بھی زیادہ کرے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کے کانٹینٹس جو ہے ظاہر ہے وہ مختلف ہوگا، ہمارے سوسائٹی کے مطابق ہوا، اس کی ویلیوز کے مطابق ہوا گا. اس میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں. دوسرا آپ نے کہا فریڈم آف سپیچ، آزادی بیان. بالکل اسلام میں جو آزادی بیان ہے، میرے خیال میں کئی دوسروں سوسائٹیز میں نہیں ہے. وہ آزادی بیان پہلے جو تھا اسلام میں، یہ تو بعد میں آئے. یہ آزادی بیان، یہ جو این وغیرہ، یہ ویسٹرن سوسائٹی، یہ تو بہت یعنی کئی، یہ 1 سینچری ایسے اس وقت میں آئے. ہمارے تو 14 سال پہلے آزادی بیان تھا. وہ حدیث شریف بھی ہے، جو حق کلمہ کہنا ایک ظاہر سلطان کے سامنے وہ جہاد ہے. یہ سارے یعنی اس کو اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنے جو مشن ہے آگے بڑھائے. اور یہ میرے خیال میں ایک اچھا وسیلہ ہے تاکہ وہ ڈکٹیٹرشپ کے وہ معنی ہو جائے. یعنی ٹی وی چینلز بھی ہوں گے، اس میں حکومت کا احتساب بھی ہو سکے گا، اس پہ تنقید بھی ہو سکیں گی، لیکن خواتین پردے کے بغیر اس میں نہیں آ سکیں گی. جی بالکل، جو اس کے بیسک رائٹس ہے وہ سب ہوگی، اس میں مشکل نہیں ہے. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کہ یہ ایک اسلامی سوسائٹی ہے، کیوں وہ ویسٹرن سوسائٹی کے مطابق عریان نہیں ہے، تو وہ ہمارے نورز کے خلاف ہوگا. ورنہ اس کے جو رائٹس ہے، ایکسس ٹو ایجوکیشن، ایکسس ٹو ورک، اس میں مشکل نہیں. اچھا ایک آخری سوال، پچھلی حکومت میں طالبان کے علماء کا اور امر بالمعروف کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ موسیقی حرام ہے مطلق، اور موسیقی کی اجازت نہیں تھی. اب افغانستان کے لوگ موسیقی کے بڑے دلدادہ بھی ہیں، تو آپ کی نئی حکومت میں موسیقی مطلق حرام ہوگی یا کہ اس کی کسی نہ کسی شکل میں اجازت ہوگی؟ دیکھو جی، ایک تو یہ اسلامک ایشو ہے، جو مفتی ہے اس میں وہ جواب دے سکتے ہیں. نہ آپ اس کے جواب دے سکتے ہیں، نہ میں. جو بھی
آئندہ میں مفتی ہوں گے اس کی کو ہم ریفر کریں گے. اچھا، ابھی اس حوالے سے یعنی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پچھلے مرتبہ تو طالبان کی حکومت میں موسیقی کی اجازت نہیں تھی، تو طالبان کی ابھی تک اس سے متعلق کوئی حتمی پالیسی نہیں ہے، اس وقت پھر مفتی صاحبان فیصلہ کریں گے. جو بھی اسلامی اصول ہے، اسلام میں اصول ہے موسیقی کے بارے میں، جو یہ ریلیجس کوشچن ہے اور رولنگس ہے، وہی ہوگا جو اسلامی اصول کے مطابق. جناب سہیل شاہین صاحب، یہی ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ.